سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں شیخ انوار الحق۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لیبنان نے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے بعد اگلے 3 ہفتوں تک فائر بندی جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ ان مذاکرات میں امریکہ میں اسرائیل اور لیبنان کے سفیروں کے ساتھ ساتھ دونوں خطوں کے اعلیٰ نمائندے موجود تھے۔ پہلے 10 دن کی فائر بندی سوموار کو ختم ہونے والی تھی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اساتذہ اور طالب علموں سے تلقین کی ہے کہ وہ قوم کی بہتر تعمیر میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں۔ نگروٹا جموں میں سوامی پرنوانندا ودیا مندر اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اساتذہ اور طالب علم بھارت کو علمی معیشت میں چوٹی کا ملک بنا سکتے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہر ایک ودیارتھی سائنس اور سنسکار کا ملا جلا سوروپ بنے، یہ آج بھارت کی سب سے بڑی آوشکتا ہے۔ جیون میں آگے بڑھنے اور نئی اپلبدھیاں پراپت کرنے کے لیے اس سے زیادہ آوشک کچھ ہے نہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ راشٹریہ شکشا نیتی کے انترگت سجھائے گئے اپائے یہ سوابھاوک روپ سے بھارت کی گارنٹی کو پورا کرنے کی گارنٹی ہے۔ اس سے قبل لیفٹیننٹ گورنر نے نگروٹا میں سرو شکتی چنڈی ماتا مندر پر بھی حاضری دی اور وہاں لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی سرکار جموں کشمیر کے سبھی خطوں کی متوازن اور جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وہ جموں میں کئی عوامی اور تجارتی وفود کے ساتھ بات چیت کے دوران خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ارون گپتا کی سربراہی میں ایک وفد نے ملاقات کے دوران دربارمو کی روایت کو بحال کرنے کا بھی خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ترقیاتی پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کاموں کا معیار بنائے رکھنے پر زور دیا ہے۔ ادھمپور ضلع میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کے معائنے کے دوران انہوں نے رام نگر میں حادثے کی جگہ کا سیفٹی الائنمنٹ کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کے پیچھے کار فرما وجوہات کی ذمہ داری طے کی جائے گی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے محکمے کے افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران عوام دوست خدمات کی فراہمی اور سڑک سلامتی یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے متعلقین سے جواب دہی یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ محکمے کے اہم شعبوں کی کارگزاری کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر موصوف نے شفافیت اور مسابقت بڑھانے کے علاوہ ٹریفک قوانین کی منوعاً عمل آوری یقینی بنانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ ایم ایل اے کلگام محمد یوسف تاریگامی نے اپنے حلقہ انتخاب میں لوگوں کو بجلی سپلائی میں درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کی غرض سے پاور ڈیولپمنٹ کے افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران صارفین کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے بجلی کے ترسیلی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں گوا میں منعقدہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے ہم پلہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جموں میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کی ہدایت دی کہ وہ جموں کشمیر میں سینما، ثقافت اور سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے اپنی نوعیت کے اس فیسٹیول کے لیے تیاریاں شروع کرے۔ واضح رہے کہ یہ فیسٹیول اس سال سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے بعد منعقد کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور ملک میں ایندھن کی پیداوار میں 30% کا اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آشوتوش گپتا نے کہا کہ جموں کشمیر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے۔ ہماری سبھی ریفائنریز پورن کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور ہمارے پاس جو پری کرائسس پیریڈ جتنا اسٹاک ہوتا تھا اتنا یا اس سے زیادہ اسٹاک آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہے۔ جہاں تک ایل پی جی کا سمبند ہے، ایل پی جی میں بھی ہماری ڈومیسٹک کسٹمر کے لیے سپلائی سچارو روپ سے جاری ہے۔ نان ڈومیسٹک کے کیس میں شروع میں قریب 20% کا ریسٹرکشن رکھا گیا تھا، جو کہ ابھی بڑھا کے کچھ نیموں کے ساتھ میں بھارت سرکار نے 70% کا کر دیا گیا ہے۔ یہ 70% جموں اینڈ کشمیر میں اسٹیٹ گورنمنٹ کے سہیوگ سے ہم لوگ کمرشل کسٹمرز کو بھی دے رہے ہیں۔ سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فضل الحسیب نے سری نگر کے مصروف ترین گونی کھن مارکیٹ کا دورہ کر کے وہاں تاجروں، دکانداروں اور دیگر متعلقین سے بات چیت کی۔ سی ای او موصوف نے بازار میں بلدیاتی مسائل کے فوری ازالے کی ہدایت جاری کی، جن میں صفائی ستھرائی، ڈرینیج اور پبلک یوٹیلیٹی جیسے خدمات کی فراہمی شامل ہیں۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔